میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی تفسیر اعجاز القرآن کے تسلسل کو باقی رکھتے ہوئے آج ہم سورہ آل عمران اس کے دوسرے رکوع کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 10 اور 11، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ بے شک کافروں کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے یا بچا نہیں سکتے، اور وہی دوزخ کا ایندھن ہے۔ جیسا فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ کفار کا مال اور کفار کا اثر و رسوخ، کفار کا دنیاوی اسباب پر اعتماد کرنا، یہ انہیں آخرت میں قطعاً کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس آیت کا شان نزول جو امام ابو حیان الاندلسی نے البحر المحیط کے اندر روایت کیا، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائیوں کا ایک بہت بڑا وفد گفتگو کی صورتحال کے تحت آیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالاً جواباً ہونے والی نشست کے بعد اس گروہ کے بڑے جو سربراہ تھا، بڑے سربراہ کا نام ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ ابو حارثہ بن علقمہ نے اپنے مصاحبین سے کہا کہ میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہی نبی ہیں جن کے متعلق کتب سابقہ میں انبیاء علیہم السلام نے بشارتیں دیں، اور ہم تک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں پہنچی ہیں، اور ان نشانیوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یقیناً یہ وہی ذات والا صفات ہیں جن کا آخر میں آنا، مبعوث ہونا ہم انبیاء سے سن چکے ہیں۔ تو پھر اس کے مصاحبین نے کہا کہ تم اس بات کا برملا اقرار کیوں نہیں کر لیتے؟ ابو حارثہ بن علقمہ کہنے لگا، اصل میں بات یہ ہے کہ روم کا بادشاہ جو مجھ پر مالی طور پر عنایات کرتا ہے، مجھے تحفے تحائف اور وظائف بھیجتا ہے، وہ یقیناً منقطع ہو جائیں گے اور اس کی مہربانیوں کا سلسلہ رک جائے گا اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار کر لوں، تو پھر مجھے عیسائیت کو چھوڑنا پڑے گا، عیسائیت سے دستبردار ہو کر اسلام کے توق کو اپنی گردن میں ڈالنا پڑے گا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہونا پڑے گا، جس سے مجھے مالی طور پر کافی نقصان کا اندیشہ ہے،
لہٰذا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق نبی مانتے ہوئے بھی آپ کی پیروی کرنے سے اجتناب کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت مبارکہ میں انہی لوگوں کے متعلق فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ جو کافر ہوئے ان کے مال اولاد انہیں اللہ سے نہ بچا سکیں گے۔ یہاں پر ایک خاص جو توجہ کا آپ کے طالب ہوں، ایک خاص نقطہ ہے کہ اللہ نے اموال کو اولاد سے پہلے نقل کیا۔ تو اموال کو اولاد سے پہلے نقل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ انسان کو اولاد مال کی نسبت زیادہ عزیز ہوتی ہے، تو یہاں پر اموال کا اولاد پر تقدم یہ کس وجہ سے ہے؟ اس پر مفسرین نے بڑی ہی خوبصورت تصریحات پیش کی ہیں۔ ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا یہ لازم نہیں کہ وہ صاحب اولاد ہو، لیکن انسان کے پاس کچھ نہ کچھ مال تو ضرور ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ ہر شخص وہ مال دے کر اپنی جان چھڑوانا چاہتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے کوئی شخص اپنی اولاد کو قربان کر اپنی جان نہیں چھڑواتا، جیسا کہ دنیا کا ایک مشاہدہ ہے۔ اس لیے مال کو پہلے ذکر کر دیا گیا، اولاد کو بعد میں ذکر کیا گیا۔ اولاد کو کوئی شخص بھی اپنی آزادی کی بھینٹ نہیں چڑھائے گا، مال کو وہ سب سے پہلے اسباب کو اپنائے گا، اسباب کو بروئے کار لائے گا تاکہ میں اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ استعمال میں لا کر اپنے اوپر گزرنے والی تکلیف کا ازالہ کر سکوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی کوئی شخص بھی اپنی زندگی کی سہولیات، اپنی آسائشیں، اپنا آرام وہ مال ہی کے عوض خریدتا ہے، کیونکہ اس کو مال پر بہت اعتماد ہوتا ہے کہ میں اپنے مال سے اپنی تکالیف کا ازالہ کر سکوں گا اور ان تکالیف کو رفع کر سکوں گا۔ اس لیے پہلے مال کا ذکر کیا گیا کہ جس پر تجھے سب سے زیادہ اعتبار ہے کہ میں مال سے اپنی جان خلاصی کروا سکوں گا، تو یہ قطعاً ممکن نہیں ہوگا۔ مزید ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور اولاد اسے اللہ سے کچھ نہ بچا سکیں گے، وہی دوزخ کے ایندھن ہیں۔ یہاں پر کفار کے لیے ایک بدقسمتی کی بات اور ایک شومی قسمت جس کو کہیے اس چیز کا بیان ہے۔ اہل ایمان کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مسلمان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے تمام اسباب منقطع ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال کٹ جاتے ہیں، لیکن وہ شخص جس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کو کلمہ اس دنیا میں بھی منفعت دیتا ہے، قبر میں بھی نفع دیتا ہے اور آخرت میں بھی نفع دے گا۔ تو اس کلمے کی برکت سے اس کا مال بھی اس کو فائدہ پہنچائے گا، اس کی اولاد بھی اس کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف میں کتاب الوصیت کی حدیث ہے کہ انسان کے تمام اعمال کٹ جاتے ہیں ماں سوائے 3 معاملات کے، ایک صدقہ جاریہ۔ وہ آپ نے جب مال کسی ایسی چیز پر لگا دیا جس سے لوگوں کی فلاح و بہبود کا معاملہ چلتا ہو، لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوں، تو وہ آپ کا مال آپ کے مرنے کے بعد آپ کو قبر میں فائدہ دے گا۔ اور اس کے بعد نفع بخش علم، جو آپ نے کسی کو علم نافع سکھایا اور وہ دنیا میں اس کا فیضان عام کر رہا ہے، تو یہ علم بھی بندہ مومن کو قبر کے اندر فائدہ دے گا۔ تیسرا، وہ اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے صدقے اس شخص کے ساتھ آسانیوں والے معاملات فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ جو معاملات فرمائے گا، یہ کفار کے لیے نہ ان کا مال کام آئے گا، نہ ان کے اسباب، نہ اولاد۔ یہاں پر ایک اور حدیث مبارکہ جس کو عمومی طور پر وہ لوگ پیش کرتے ہیں جن کی عقل کو آپ ناقص کہہ سکتے ہیں یا علم کو ناقص کہہ سکتے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، قیامت کے دن میں تجھے اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکوں گا یا میں تیرے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے جو صحیح ابن حبان میں اور دیگر معتبر کتب احادیث میں موجود ہے۔ تو اس کے کئی جوابات دیے گئے۔ حدیث کے بہت بڑے امام ابن حبان نے کہا کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب شفاعت کا اذن نہیں دیا گیا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر اس سے مراد یہ لیا کہ میں ذاتی طور پر تجھے اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتا، ہاں اللہ کے اذن سے اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے
کہ میں تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نفع پہنچا سکتا ہوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خادمہ تھی اور اس کے کچھ معاملات پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم با پردہ نہیں رہتی، یا تمہارے پردے کا معاملہ ویسے نہیں جیسے شرعی طور پر ہونا چاہیے، تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فائدہ پہنچائے گی؟ تو اس خاتون نے، صحابیہ نے رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے فلاں فلاں لوگ اس بات کا طعنہ دیتے ہیں کہ تجھے نسبت رسول فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت فلاں فلاں قبیلوں تک کو پہنچ جائے گی، اور ایک حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ میں اتنی شفاعت کروں گا کہ ابلیس کو بھی میری شفاعت سے امید لگ جائے گی کہ آج میری جان خلاصی ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کرنا بھی حق ہے۔ بندہ مومن کو فائدہ بھی دے گا، وہ شفاعت کی صورت میں ہے، اور جو زندہ ہیں وہ دعا کی صورت میں اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ لہٰذا اعمال کا منقطع ہو جانا یہ انسان کو اس صورت فائدہ نہیں دیتا جب انسان کا خاتمہ بالخیر نہ ہو، حالت کفر پر مرا ہو۔ اس آیت کا ایک معنی اور بھی کیا جا سکتا ہے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جو کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے انہیں کچھ نہ بچا سکیں گے۔ ایک تفسیر یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ ایسا شخص کوئی بھی نیکی کا عمل کرے، کافر شخص وہ دنیا کے اندر کوئی بھی نیک اعمال کے اندر کوئی عمل کرے، اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ وہ اگرچہ اپنی اولاد کی صورت میں کوئی نیک عمل جاری کر دے یا اپنے مال کی صورت میں کوئی نیک عمل جاری کرے، جب تک اس نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا اس کو ان نیک اعمال کی برکت نہیں پہنچے گی۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی ضمناً عرض کرتا چلوں کہ اولاد کا کثرت سے ہونا یا مال کا کثرت سے ہونا یہ وجہ فضیلت نہیں، وجہ فضیلت انسان کا ایمان والا ہونا ہے۔ مولا علی نے کیا خوب فرمایا کہ علم دین یہ انسان کو زیادہ فائدہ دیتا ہے بنسبت مال کے، کیونکہ مال کی حفاظت انسان کرتا ہے اور علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ دوزخ کا ایندھن یعنی اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ اس میں فرمایا گیا کہ کفار کے جسموں کو جلایا جائے گا، جھلسایا جائے گا، جیسے لکڑی کے جلنے سے ایندھن جلتا ہے ایسے ہی ان کے جسموں کو جلا کر جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، یعنی ان کا جسم ایندھن بنے گا اور اس آگ کو بھڑکانے کا سبب بنے گا جو جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جیسا فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہاں پر فرعون کی مثال اور فرعون کے ماننے والوں کی مثال کیوں دی گئی؟ یہ مثال اس لیے دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ویسے ہی صاحب شریعت تھے جیسے قوم موسیٰ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس تورات لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے پاس قرآن لے کر آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری شریعت لے کر آئے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مشابہت کو قرآن میں بیان کیا گیا سورہ المزمل کے اندر، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، بے شک ہم نے تمہاری طرف تم پر گواہی دینے والے رسول بھیجے جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ جیسے آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کثرت سے معجزات دیکھ کر انکار کیا، اسی طرح کفار نے اپنی آنکھوں سے سورج کو واپس نکلتا دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ شکل القمر کو دیکھا، آپ کی مبارک انگلیوں سے چشموں کو نکلتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلا دیا، ان نشانیوں کا انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مزید ارشاد فرمایا گیا تسلی دینے کے لیے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تسلی رکھیے، پہلوں کو بھی اللہ کی آیتیں جھٹلانے کے سبب پکڑا گیا، ان پر بھی گرفت کر لی گئی۔ واللہ شدید العقاب، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے
کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب انہیں گناہوں پر گرفت کر لی گئی. اور گرفت کیسی ہے؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام فرعونیوں کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت کا دن ہوگا ان سے کیا کہا جائے گا؟ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعون کے پیروکاروں کو سخت تر عذاب میں داخل کر دیا جائے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام آگ پر پیش کیے جا رہے ہیں، ان کو صبح و شام جہنم کا عذاب چکھایا جا رہا ہے یا قبر کا عذاب ان کو دیا جا رہا ہے. اس طرف اس کا اشارہ ہے. مزید ارشاد فرمایا قل الذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، ان کافروں سے کہہ دیجئے ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ قرآن کی ان عظیم غیب کی خبروں میں سے ہے جو بعین ہی پوری ہو کر رہیں، اور قرآن کریم کے کلام الہی ہونے میں اب کسی کو شک کرنا یہ روا نہیں. قل الذین کفروا، اس کا تعلق ان یہود کے ساتھ ہے جب بدر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم فتح نصیب ہوئی اور مسلمان بڑے شایع نشان طریقے سے واپس لوٹے، تو مدینے کے اندر یہودی حسد میں مبتلا ہو گئے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو پہلے مکہ سے نکالا گیا، مدینے میں آ کر انہوں نے اپنی ایک سٹیٹ قائم کر لی، اب اپنا ایک ایسا تشخص قائم کیا کہ چار طرف عالم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کے ڈنکے بج رہے ہیں کہ ایک مخصوص فوج کے ساتھ، ایک قلیل فوج کے ساتھ ایک کثیر فوج پر غلبہ پا لینا اور کثیر مال غنیمت حاصل ہو جانا. اس بات کو یہودیوں نے دل سے قبول نہ کیا. تو یہودیوں میں سے بعض افراد نے یہ کہا وہ تو ایسے لوگ تھے جن کو شاید لڑنے کا طریقہ نہیں آتا، اور اگر مسلمان ہمارے ساتھ نبرد آزما ہوتے، ہمارے ساتھ لڑتے، تو ہم یقیناً ان کو شکست فاش دیتے، کیونکہ ہم لڑائی میں مہارت رکھنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ یہ لوگ اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ مسلمان لڑتے تو پھر ہم یقیناً ان کو نقصان دے دیتے یا ان پر غالب آ جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اس آیت کا نزول فرمایا قل الذین کفروا ستغلبون وتحشرون، فکر نہ کرو ان قریب تم بھی مغلوب کر دیے جاؤ گے اور تمہیں نکال دیا جائے گا ادھر سے بے عزت کر کر، تمہیں ذلت کا طوق گلے میں پہننا پڑے گا. اور اس کے پیچھے محرکات ایسے ہی رہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرما تھے تو دو قبائل یہودیوں کے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ شرارتی قبائل تھے، شیطان قبائل تھے یہودیوں کے، ہر وقت اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بنو نذیر کے ہاں دیت کے سلسلے میں، کسی ایک شخص کی دیت کے سلسلے میں تعاون حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور اس بارے میں گفتگو کی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قلعے کی دیوار کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہا، اور ذہن میں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہو چکا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھی عملی طور پر قدم نہیں اٹھائیں گے، لیکن ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس قلعے کی دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے دیکھا تو ان کے ذہن میں شرارت ابھری کہ ہم اوپر سے ایک بھاری پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ اس دنیا سے رحلت فرما جائیں. اس بات کو دیکھ کر ایک یہودی سلام بن مشکم نے بہت زیادہ ڈرایا اپنے یہودی بھائیوں کو کہ یہ معاملہ نہ کیا جائے، کیونکہ وہ نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے اس خفیہ ارادے کی خبر پہنچا دے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کوئی عملی طور پر ہمارے خلاف سخت اقدامات ضرور لیں گے. لیکن یہودیوں پر بدبختی غالب آ گئی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان دینے کا یہ موقع بھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا، اور ایک بھاری
پتھر کو اٹھا کر اس قلعے کی دیوار سے نیچے پھینکنے کے لیے جیسے ہلائے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت اس مقام سے تشریف لے گئے۔ جب انہوں نے نیچے پتھر لڑکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اس پورے منصوبے کا علم ہو گیا، اور دوسرا قبیلہ جو بنو قریظہ تھا، اس نے جا کر مکہ میں قریش کو خوب بھڑکایا تھا مسلمانوں کے خلاف۔ تو بنو نذیر اور بنو قریظہ کی حرکات و سکنات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر سختی والا معاملہ فرمایا، ان کو مدینہ شریف سے نکال دیا گیا، اور مدینہ شریف سے نکالنا یہ اس آیت کا مستاذ تھا، ستغلبون عن قریب، تم مغلوب کر دیے جاؤ گے۔ ان کو بے عزت ہو کر وہاں سے نکلنا پڑا۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر کو وہاں سے نکالا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے جا کر خیبر کے قلعے میں پناہ لی، اور آگے پھر غزوہ خیبر کا جو معاملہ تھا وہ وقوع پذیر ہوا۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے۔ یہ بات بہت بڑی ایک غیبی خبر ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی بنو قریظہ اور بنو نذیر کے لوگ کبھی بھی آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، ان کا حال فقط یہی ہوگا کہ ان کو جہنم کی طرف جھونک دیا جائے گا، یہ جہنم میں جھونکے جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اگلی آیت مبارکہ، قد کان لکم آیات فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی۔ ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو آپ کو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کے لیے چاہتا ہے تائید فرماتا ہے، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یہ آیت غزوہ بدر کے متعلق نازل ہوئی، اس میں کسی مفسر نے اختلاف نہیں کیا۔ امام جمل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ آیت غزوہ بدر کے لیے نازل ہوئی، اس میں یہودیوں یا تمام کافروں یا مسلمانوں یا مذکورہ بالا سب کو خطاب کیا گیا، کیونکہ غزوہ بدر میں مسلمان اور کافر سب کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان تھا۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری بروز جمعۃ المبارک یہ وقوع پذیر ہوئی۔ اس میں تقریباً 1000 کافر اور 313 مسلمان، جن میں اکثر نہتے تھے، انہوں نے جنگ لڑی۔ مسلمانوں کے پاس مجموعی طور پر 2 گھوڑے اور 6 زرہ اور 8 تلواریں اور 70 اونٹ تھے، یعنی اتنے کم سامان کے ساتھ مسلمان لڑے۔ اقبال نے خوب کہا ہے کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی ہی روشن فتح عطا فرمائی۔ یرونہم مثلیہم، وہ انہیں خود سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو کئی اعتبار سے مدد فرمائی۔ ایک تو فرشتے نازل فرمائے، جیسا کہ اس کا ذکر سورہ ال عمران میں آگے بھی آ رہا ہے، سورہ انفال میں بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نظروں میں کافروں کو اور کافروں کی نظروں میں مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا، تاکہ لڑنے کے لیے حوصلہ بلند ہو جائے، تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھے اور کافر مسلمانوں کو قلیل دیکھ کر لڑائی کے لیے آگے بڑھیں۔ مسلمانوں سے جنگ شروع کرنے میں بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں، یہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے کا معاملہ ہے، لیکن جب لڑائی شروع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مومنوں کی تعداد مسلمانوں کی تعداد دگنی کر کر دکھائی، اور مسلمانوں کو کافروں کی تعداد کم کر کر دکھائی، تاکہ لڑنے میں دونوں خوب جرت اور بہادری کا مظاہرہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں۔ کفار نے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھا، یعنی مسلمانوں کی تعداد کفار کو 2000 نظر آئی، اور کفار نے مسلمانوں کی تعداد سے دگنا دیکھا، یعنی مسلمانوں کی تعداد انہیں 626 313 اور 313 626 افراد پر مشتمل نظر آئی۔ مسلمانوں نے کفار کو خود سے دگنا دیکھا، یعنی مسلمانوں کو اپنی تعداد 626 نظر آئی، حالانکہ وہ 1000 تھے۔ بہر صورت یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی تائید تھی جو مسلمانوں کے ساتھ رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کے لیے خصوصی مدد کا سامان کیا، اور مسلمان بڑی جرت اور حوصلہ مندی کے ساتھ لڑے، اور کفار کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، واللہ یعید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کو چاہے مضبوط فرماتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، تم لڑنے کے لیے اپنی تیاری ضرور کرو، مگر بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھو۔ توکل علی اللہ یہ پہلی چیز ہے،
اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، گھبرانا نہیں ہے، تم ہی غلبہ پاؤ گے، تم ہی سب پر غالب آؤ گے اگر تم سچے مومن ہو۔ یعنی قوت عشق کے ساتھ میدان میں کودو، جو شعر ہے اقبال کا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایک روشن فتح دی، اس میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی ہی مختلف نوعیت کی امداد ملتی رہی، فرشتوں کا ساتھ ہونا، مسلمانوں کا حواس باختہ نہ ہونا، اور کفار کا کم نظر آنا، کفار کا مسلمانوں کو زیادہ دیکھنا، وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتیوں کو، یہ سب دنیاوی سامان، زندگی کا ساز و سامان ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کے اندر عمومی طور پر انسان کی فطرت کو بیان کیا گیا کہ انسان عام طور پر اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے ہی ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ ان نفسانی خواہشات کو شیطان نے ان کے لیے مزین کر کر دکھایا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے انہیں ان کے اعمال عمدہ کر کر دکھائے۔ شیطان انہیں دنیا کی زندگی مزین کر کر دکھاتا ہے تاکہ وہ دنیا کی محبت، حب، شہوات، مال، دولت، اولاد، سواری، اس کی محبت کے اندر ہی گم رہیں اور ساری زندگی ایسی ہی گزر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور انسان کی فطرت کو آپ نے کتنے قریب سے بیان فرمایا ہے کہ اگر ابن آدم کو ایک سونے کی وادی دے دی جائے تو وہ دوسری کی خواہش کرے گا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ قبر تک جا پہنچے، اور قبر ہی انسان کا منہ مٹی سے بھر سکتی ہے۔ اللہ جسے چاہے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور انسان کی محبت جو مال سے ہے، اللہ نے اس کو قرآن میں یوں بھی ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال اکٹھا کرنے کی دوڑ نے غافل کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں تک جا پہنچے، تم قبروں تک جا پہنچے، قبروں کے دہانے پر جا پہنچے۔ دو چیزوں کی خواہش انسان سے کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، ایک مال کی حرص ہے اور ایک زیادہ جینے کی حرص ہے۔ اگرچہ انسان بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جائے، اس سے یہ دونوں خواہشات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر اعمال مزین کیے گئے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کس نے مزین کیے؟ یہاں پر صیغہ مجہول ہے، اللہ نے مزین کیے یا شیطان نے مزین کیے؟ دونوں طرف اضافت قرآن کے اندر ملتی ہے۔ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ہر گروہ کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر دیے، سورہ الانعام آیت نمبر 108۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زین لہم اعمالہم فہم یعمہون، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر دیے اور وہ بھٹکتے ہیں، سورہ نمل آیت نمبر 4۔ اور پہلی تفسیر میں نے بیان کی کہ شیطان نے ان کے لیے اعمال کو مزین کر دیا۔ اب ان دونوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ شیطان کسب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ پیدا کرتا ہے، تو بنسبت خلق اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اور بنسبت کسب وسوسہ ڈالنا، کوشش کرنا، یہ انسان کے دل میں شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ تو اس نے شیطان نے خود کہا لَأُزِينَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں ان کے لیے دنیا کو مزین کر کر دکھاؤں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا، سورہ الحجر آیت نمبر 39، کہ میں ان کے اعمال ان کو مزین کر کے دکھاؤں گا، ان کو دنیا کی دولت، دنیا کی محبت، اولاد، مال و دولت، یہ سب مزین کر کے دکھاؤں گا حتیٰ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جائیں گے۔ اب اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ، بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ حضور سیدنا مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو صاحبزادگان تھے، ان کے بیٹے تھے، اور ان میں بالخصوص خواجہ معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے شیخ خواجہ طاہر لاہوری، جن کو خواجہ طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، آپ ایک عورت کی محبت میں ایسے گم ہوئے
کہ آپ نے ہندوؤں کا لباس پہنا، اپنے ماتھے پر ہندوؤں کی طرح ایک تلک لگا کر ہندوؤں کے لباس میں ملبوس ہو کر اپنا سارا حلیہ اس عورت کے عشق میں اپنا دین تباہ و برباد کر لیا، حتیٰ کہ پھر خواجہ معصوم سرہندی بھاگے ہوئے اپنے والد صاحب کے پاس پہنچے اور آپ کے لیے خصوصی طور پر دعا کروائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سیدنا مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کے صدقے خواجہ طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ کے حال پر رحم فرمایا اور ان کی شقاوت کو مٹا کر ان کی سعادت کو لکھ دیا گیا ان کے نامہ اعمال میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے زیادہ بلند مقام عطا فرمایا۔ خیر، اس قصے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عورت کے عشق میں آپ نے اپنا دین تباہ و برباد کر لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے ایک محبوب ولی کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کرم فرمایا اور آپ پھر واپس لوٹ کر آئے۔ ارشاد فرمایا والخیل المصومۃ والانعام والحرث۔ الخیل گھوڑے کو کہا جاتا ہے یا سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی کے اندر، اور خیال اور اختیال بمعنی غرور و تکبر ہے۔ جب انسان گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو بڑے فخر اور تکبر کے ساتھ اس کی سواری کرتا ہے۔ اگرچہ اس آیت میں مراد گھوڑے لیا گیا، لیکن اس سے مراد آج کی مہنگی سواریاں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے منشور حیات ہے کہ تمہارے لیے اپنی سواریوں کی محبت اور چوپایوں کی محبت اور اونٹوں اور بکریوں کی محبت مزین کر دی گئی، لیکن ساتھ ہی فرمایا گیا یہ متاع دنیا یہ بہت تھوڑا ہے، یہ اسی مقام پر ختم ہونے والا ہے، یہیں پر رہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی مثال کیا بیان کی؟ یہ دولت ہے، یہ اولاد ہے، یہ دنیاوی ساز و سامان ہے۔ سیدنا مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر کے اندر ڈبوئے اور ڈبو کر باہر نکالے تو اس کی انگلی کے ساتھ جتنا پانی مس ہوگا بس اس پانی کی مقدار کے برابر یہ گویا دنیا کی زندگی ہے، اور وہ جو سمندر ہے اور وہ پانی کی وسعتیں ہیں سمندر کے اندر وہ گویا آخرت کی زندگی ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث مبارکہ جو ہمارے لیے بڑی ہی رہنمائی کا سامان کرتی ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک بازار سے گزرے، آپ کے صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، وہاں آپ نے ایک مردار پڑا دیکھا، آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص ایک درہم کے بدلے اس کو خرید کر گھر لے جانا چاہے گا؟ تو صحابہ نے کہا ہم مفت بھی اس کو خرید کر اپنے گھر نہ لے جائیں، مفت اٹھا کر بھی اپنے گھر نہ لے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ دنیاوی حرص، دنیاوی لالچ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حرص کی طرف کیا ہی خوبصورت مثال کے ساتھ انسان کی رہنمائی فرمائی۔ آپ نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیوں کو اگر بھیڑوں کے جھنڈ میں داخل کر دیا جائے تو وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا مال اور مرتبے کی حرص انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اکٹھی کرنے کو اور دنیاوی مال و سامان کی طرف توجہ ہونے کو قابل ستائش نہیں قرار دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان رزق حلال کمانا چھوڑ دے۔ دنیاوی مال ہونا برا نہیں۔ شیخ فرید الدین عطار اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول میں نے پڑھا تھا کہ دنیاوی مال ہونا یہ کوئی قابل مذمت عمل نہیں ہے، ہاں اس مال کی طرف انسان کی توجہ رہنا۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنی بڑی بادشاہت کے لیے فرمایا تھا یا اللہ میرے بعد یہ بادشاہت کسی کو عطا نہ فرمانا، کیونکہ نفس کا بہکنا یہ اتنے مال اور اتنے ساز و سامان کے ساتھ یہ ایک فطری امر ہے۔ آپ نے ایک عمومی طور پر دعا فرمائی تھی یا اللہ میرے بعد یہ مال و متاع کسی کو عطا نہ فرمانا، کیونکہ مال و متاع انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی مال و متاع سے بھاگتے ہوئے گزار دی اور اس حال میں دنیا سے گئے کہ آپ اس وقت بھی حالت فقر کے اندر تھے۔ آگے ارشاد فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار بے شک ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمیں
دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ صبر کرنے والے، سچائی کے خوگر، سچ بولنے والے، اطاعت گزار، مال خرچ کرنے والے، راتوں کے پچھلے پہروں میں استغفار کرنے والے۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فرشتے اور علم والوں نے یہ گواہی دی، جبکہ اللہ عدل کا پہرے دار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، اہل جنت کی پہلی صفت اس آیت میں بیان کی گئی۔ پچھلی آیت میں دنیا داروں کا ذکر کیا گیا تھا، اب اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے رب، ہم تیری ذات و صفات، تیرے رسول، تیرے فرشتے، تیری کتابوں، قیامت، تیرے ہر حکم پر کامل ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے تجھے دیکھا نہیں، پھر بھی دل سے تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور دل میں محبت ہمارے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے تیرے لیے۔ اور اے باری تعالی، ہم ایمان لائے اور ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے۔ تو معافی کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، کیونکہ کافر جو مرضی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا رہے، جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھے گا اس کو مغفرت سے فائدہ نہیں پہنچے گا، مغفرت اس کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ دوسری ارشاد فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، دوسری صفت ان لوگوں کی استغفار، وہ دعا کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما۔ گویا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کی طاقت سے جنت میں نہیں جا سکتے، یا اللہ تیرے فضل سے، تیری مغفرت سے ہی جنت میں جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل پر غین کا ایک پردہ آ جاتا ہے، میں ہر دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کو بعض لوگوں نے اس تناظر میں دیکھا کہ نعوذ باللہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کچھ گناہ سرزد ہوئے تھے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی اور مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ امت کے اعمال پیش کرتا تھا، جسے دیکھ کر آپ کا دل رنجیدہ ہوتا تھا، امت کے عذاب کا خیال آتا تھا، تو آپ امت کے لیے استغفار کرتے تھے۔ لہٰذا اس کا معنی یہ ہے کہ میں 100 بار استغفار کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی امت کے لیے 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، تیسری صفت ہے اہل جنت کی، الصابرین، یعنی وہ صبر کرنے والے ہیں۔ اس کی تفسیر ہم بڑی تفصیل کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، حق کی باہمی وصیت کرتے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا وبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون، سورہ البقرہ آیت نمبر 156۔ اور چوتھی صفت والصادقین، اہل جنت کی چوتھی صفت صدق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدق کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی چوتھی صفت بیان کی۔ صدق کا مفہوم ہوتا ہے کہ آدمی جو کرے وہی کہے، یا جو کچھ ہوا ہو وہی بیان کرے، کہ یہ معاملہ اسی طرح ہوا تھا، یعنی قول، فعل اور دل کیفیات کا باہمی طور پر ایک جیسا ہو جانا، یہ صدق ہے۔ منافق کو اسی لیے منافق کہا جاتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پر کچھ اور ہے، تو یہاں پر صدق نفاق کی ضد ہوگا۔ صدق دل سے وہی بات جو زبان پر ہو وہی بات سمجھنا، وہی جاننا، وہی ماننا، اور زبان دل کی ترجمان ہو۔ منافق کا دل کچھ اور ہوتا ہے اور زبان کچھ اور ہوتی ہے۔ والقانتین، جنتیوں کی پانچویں صفت ہے اطاعت کرنا، عاجز مطیع بن کر کھڑے ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 237 میں فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے حضور عاجز اور مطیع بن کر کھڑے رہو، یعنی بندہ عاجز۔ یہ تکبر کی ضد ہے کہ اہل جنت تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے۔ جس شخص کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رائی کے برابر بھی تکبر پایا گیا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ والمنفقین، اللہ کے لیے خرچ کرنا، اس کی فضیلت پر ہم پہلے بھی بات کر چکے۔ یہ ایک جامع لفظ ہے، رضائے الہی کے لیے انفاق فی سبیل اللہ، مساجد کو دینا، مدارس کو دینا، دین کی خدمت کسی طریقے سے بھی کرنا، یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اپنے بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ حلال ڈالنا، یہ بھی بہترین
وہ کمائی ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو۔ مسلم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 دینار تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، 1 دینار جس سے تم کسی غلام کو آزاد کرتے ہو، اور 1 دینار تم نے کسی مسکین کو دیا، 1 دینار تم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا، ان میں سب سے زیادہ اجر والا وہ دینار ہے جو تم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ یعنی ان 3 معاملات کا ذکر اس مقام پر کر کر چوتھا معاملہ جو بیان کیا گیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے 3 معاملوں پر اجر مرتب نہیں ہوگا، اس چوتھے معاملے کو بیان کر کے فرمایا زیادہ اجر اس معاملے کا ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا کہ وہ راتوں کو اٹھ کر سحر کے وقت یا تہجد گزار ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سجدہ کے اندر آیت نمبر 16 میں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آیت آئی جس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ انفرادی طور پر بہت عظمت والی آیت مبارکہ ہے۔ ویسے تو قرآن کی ہر آیت عظمت والی شان والی ہے، لیکن اس کی انفرادی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی شان رکھی ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا اور حکمت والا ہے۔ پہلے تو اس آیت کی شان سن لیجئے۔ یہ آیت دفع جنات اور دفع آفات و بلیات اور جادو کے توڑ کے لیے بڑی مجرب سمجھی جاتی ہے۔ یہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے، جو شخص اس آیت کو رات کو سوتے ہوئے سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی کے ساتھ پڑھ کر سوئے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے گناہ معاف فرما دے گا اور جنت الفردوس میں اس کو ایک اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اس آیت کے مزید فضائل یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو مقام عرفات میں تشریف لا کر بلند آواز سے پڑھا اور فرمایا میرے اللہ میں بھی اس چیز کے گواہوں میں سے گواہ ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیری ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اس آیت پر انفرادی طور پر تفسیر در منصور کے اندر بہت سی فضیلتیں اس کی بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کا ہمیں فائدہ اور ان کے اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرائے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ نے گواہی دی۔ اللہ کی گواہی یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، ہر ذرہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ تو گویا اللہ نے کائنات کے اندر ہر چیز کو جو پیدا فرمایا، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے، کائنات خود اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ اگر وہ وحدہ لا شریک نہ ہوتا اور خدا متعدد ہوتے تو کائنات کا دن اور رات کا تسلسل سے آنا جانا اور موسموں کا اپنے وقت پر آنا جانا یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل ہے۔ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اور فرشتے بھی توحید باری تعالیٰ کی گواہی دیتے ہیں، توحید کے دلائل انبیاء پر نازل کرتے ہیں، ذکر و تسبیح و تکبیر و تحلیل اور اس کے ساتھ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ جبکہ اولو العلم سے مراد انبیاء، صحابہ کرام، شہداء، علماء، صالحین وغیرہ وغیرہ ہیں۔ قائما بالقسط، اس حالت میں کہ اللہ تعالیٰ عدل قائم فرمانے والا ہے، قسط بمعنی عدل و انصاف ہے۔ قائما شاہد اللہ میں لفظ اللہ سے حال سے واقع ہے، لفظ اللہ سے حال واقع ہے۔ اللہ کا عدل قائم فرمانا یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ عدل کسی چیز کو اس کے صحیح ٹھکانے پر رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کی ہر چیز میں عدل رکھا ہے۔ ہم اپنے وجود میں غور و فکر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کی مثالیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں اختلاف نہ کیا مگر اپنے پاس علم آ جانے کے بعد حسد کی وجہ سے۔ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ہر نبی کا دین دین اسلام ہی تھا، لہٰذا اسلام کے سوا کوئی اور دین بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہے۔
لیکن اب اسلام سے مراد وہ دین ہے جو دین محمدی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا، وَمَن يَتَّبِغْ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے سوا کوئی دین تلاش کرے گا تو اس کی طرف سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ ایک مقام پر امت مسلمہ پر احسان فرماتے ہوئے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج کے روز تمہارے لیے دین مکمل کر دیا گیا، تم پر اپنی تمام نعمتیں پوری کر دیں گی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ دین منشور حیات کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب ہمارے لیے وہی منشور حیات رکھا ہے جو زبان رسالت سے ہم تک پہنچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ہم تک پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہم تک پہنچا، کیونکہ اب نجات کا سامان صرف اور صرف ذات مصطفیٰ ہے۔ پچھلی شریعتیں اور ان شریعتوں کے احکام اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر موت نصیب فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اے محبوب، اگر وہ تم سے حجت قائم کرے، تم سے جھگڑا کریں، تم فرما دو میں اپنا منہ اللہ کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہوں، میری پیروی کرنے والے بھی۔ اے حبیب، اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے فرما دیجئے، کیا تم بھی اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام قبول کریں تو جب انہوں نے بھی سیدھا راستہ پا لیا، اگر یہ منہ پھیریں تو تمہارے اوپر صرف حکم پہنچا دینا لازم ہے، اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں دین اسلام کی حقانیت کے متعلق، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ سے اسلام کے حق ہونے کے متعلق جھگڑا کریں تو فرما دیجئے، تم مانو یا نہ مانو، تمہارے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اور میرے پیروکار اللہ کے فرما بدار اور مطیع ہیں۔ تمہارے عقیدے خود ساختہ ہیں، تم نے خود کو انبیاء کی طرف منسوب کر رکھا ہے، لیکن تمہارے عقیدے، تمہارے نظریات ان انبیاء علیہم السلام کے نظریات کے برعکس ہے۔ جس کو تم اسلام کا نام دے رہے ہو یہ دین اسلام نہیں، دین اسلام وہی ہے جس پر اس وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ نیز اہل کتاب یعنی یہودیوں، عیسائیوں، ان پڑھ اہل کتاب مشرکوں سے مزید فرما دیجئے، اگر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو یہ سیدھی راہ والے ہو جائیں گے، اور اگر اسلام سے منہ پھیر لیں تو اے محبوب آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، آپ نے اپنی دعوت پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، آپ پر ان کو منوانا لازم نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا سوال نہیں کرنا کہ انہوں نے کیوں نہیں مانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا